صبر وہ آنسو ہیں جو پلکوں تک آ کر بھی آنکھوں سے نہیں گرے۔ یقین رکھو اس پاک ذات پر جو واقف ہے تیرے دل کی ہر بات پر۔ جو چاہتا ہے تو صبر کرے تاکہ ایک دن وہ صبر کے بدلے تجھے وہ دے جو تو چاہتا ہے، اسی لیے اسی ذات پر یقین رکھو۔ صبر تو وہ لمحہ ہے جب آپ اندر سے ٹوٹ گئے ہوں اور پھر بھی لب مسکرانے لگیں۔ صبر سے افضل کوئی چیز نہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے کام لینا سیکھو، خدا نے ہر تکلیف کے بعد راحت رکھی ہے۔ وہ جانتا تو سب ہے، بس تمہیں سننا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف دے کر تمہارا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ جس میں جتنا صبر ہوگا اس کی دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوگا۔ جو رب تمہیں بن مانگے عطا کر دیتا ہے تو کیا وہ تمہیں تمہارے مانگنے پر عطا نہیں کرے گا؟ ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ہر الجھن سلجھ جاتی ہے جب انسان کا راستہ دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ صبر اس قدر کرو رب راضی ہو جائے، پھر وہ ہر چیز ملے گی جس کے لیے تم نے صبر کیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ پاک کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ صبر کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو، اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا، تو پھر کیوں مایوس ہو گئے ہو اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا اور نصیب میں رد و بدل کرنے میں خوب ماہر ہے۔ صبر کا راستہ چن لو کیونکہ صبر کی منزل جنت ہے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ناپسند ہو اس کو برداشت کرنا، اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ غم کے بعد خوشی کے پل بھی آئیں گے، بس تم نا امید نہ ہونا، اللہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں کرتے، ہر کام میں اس کی مصلحت ہے، بس خاموشی سے صبر اور یقین رکھو۔ اللہ سے بہتر نہ ہی ہمیں کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی پیار کر سکتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ صبر شروع میں مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلنے لگتی ہیں، آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہے۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا ہو۔
اللہ کے لینے پر صبر کر لیں اور اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا۔ اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند چیز بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں۔ پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو بے صبری سے پانا چاہتے ہیں تو تہجد ادا کریں، جو بھی چاہیے ہو اس سے مانگیں، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اسے پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ توکل کرنے والے ہو، اس پر کس یقین سے دعا مانگ رہے ہیں۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار آپ کے پاس دعا سے ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، وہ تو شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ کے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کرتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک ہی اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائیگاں نہیں جاتا۔ اس کے سامنے نہ بھی بولو تو تمہارے آنسو اس سے باتیں کر سکتے ہیں۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شارک تک کا فاصلہ طے کر لیا۔ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ تم تہجد کی نماز میں اپنی خواہشات کے ساتھ اللہ کی محبت بھی مانگا کرو، کیونکہ جس سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کی مشکلیں آسانی میں بدل جاتی ہیں۔